اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایک کال پر، ایک انویٹیشن پر تشریف لائے اور ہمارے سیمینار کو عزت بخشی۔ ابھی کافی سارے لوگوں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، ابھی بھی کیا ہے کہ یار یہ جو آپ سیمینار کرنے جا رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ انویسٹمنٹ پلان بتاتے ہیں، پیسوں کے معاملے میں ذکر کرتے ہیں، بہت ساری کمپنیز کی پریزنٹیشن دیتے ہیں، اور سب کا مطلب یہی سوال کامن آ رہا تھا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ سب سے پہلے آپ کو اسی بات کا ہی جواب دوں۔ سیمینار بالکل فری ہے، کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں ہے، فائدہ ضرور ہے سب کا۔ ہمارا فائدہ نہ ہونے کے برابر کہہ لیں یا بالکل نہیں ہے، یوں سمجھ لیں آپ۔ ہمارا فائدہ صرف فی سبیل اللہ نیکی کمانے کے لیے ہے۔ باقی آپ انشاءاللہ یہ ٹیلنٹ ڈسکوری کا کورس دیکھیں گے، ہمارے سر زین العابدین صاحب موجود ہیں یہاں پر، اور میری دعوت پر یہ تشریف لائے ہیں اسپیشلی ملتان، کہ میرے عزیز دوست رشتہ دار سب اس چیز سے مستفید ہو سکیں۔ یہ کورس کچھ اس طرح کا ہے کہ عام طور پر یہ آپ کو اسکول کالجز وغیرہ میں ان چیزوں کا نالج نہیں دیا جاتا، نہ ہی معاشرہ آپ کو یہ سکھاتا ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اس کو لوگ شیئر کرنے کے لیے ٹائم انویسٹ کریں۔ کوئی اس کو شیئر ہی نہیں کرنا چاہتا، ہر بندہ اپنے آپ میں مصروف ہے۔ تو اس سے پہلے بہت سارے لوگ آنے سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں یا اپنی پریشانی یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، ہم اتنا ٹائم سیمینار کو نہیں دے سکتے، ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے، شاپ کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، گھر کے معاملات ہیں۔ تو جو بندہ اپنے آپ کے لیے اگر ٹائم نہیں نکال سکتا تو وہ گھر والوں کے لیے اتنا سا ٹائم دے کے کیا کرے گا؟ مطلب سب سے زیادہ جو ایشو لوگوں نے بیان کیے، جی ہمارا روزگار کا مسئلہ ہے، انکم ہماری رک جائے گی اگر ہم 2-4 گھنٹے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ادھر دے دیں گے تو۔ پرسنل ڈیولپمنٹ والی سائٹ پہ کوئی نہیں آتا۔ تو اس کی ایک بڑی بہترین سی مثال ہے، وہ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ ہم اچھے کی طرف نکل کیوں نہیں سکتے؟ ہم ایک دائرے کے اندر بند ہیں، اس دائرے کا نام ہے کمفرٹ زون، کہ جو بندہ جہاں سیٹ ہے نا وہ اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی موبائل یوز کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی بس میں یہاں فٹ ہوں۔ کوئی بندہ جاب کر رہا ہے 10,000 12,000 روپے کی، 15,000 روپے کی یا 20,000 روپے کی، میں جناب یہاں ٹھیک ہوں، میرا گزارا ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اگر آپ ایک ہی جگہ پر کام کرتے رہیں گے اور اس میں آپ خوش ہیں، گارنٹی ہے کل کو وہ بھی آپ کو ملنا بند ہو جائے گا۔ وقت کی تبدیلی اتنی تیزی سے تیز ہوتی ہے کہ جس زون میں آپ ہوئے نا، کمفرٹ زون میں، کمفرٹ زون ضروری نہیں ہے کہ آپ صوفے پہ بیٹھ کر اور آرام سے جناب ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، اس کو کمفرٹ زون، وہ بھی بالکل کمفرٹ زون ہی ہے۔ لیکن جس دائرے میں آپ روزگار کے حوالے سے ہیں، جتنا سا آپ کما کر خوش ہیں، اس کو بھی کمفرٹ زون کہتے ہیں، مطلب اس سے باہر نہیں نکلنا۔ بہت ساری غلط مثالیں بھی بنی ہیں، سپوز جی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا چاہیے، صحیح ہے غلط ہے؟ اونچا بولنا، صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے۔ مطلب اسی چادر میں سکڑ کے پوری زندگی گزار دینی ہے، اسی چادر میں لپٹ کر دفن ہو جانا، کچھ کر کے نہیں دکھانا۔ بلکہ اس کا الٹرنیٹ سولوشن یہ ہے کہ تھوڑی سی چادر بڑی کر لو، کوئی ڈبل بیڈ شیٹ لے آؤ، کوئی اچھا کر لو، تھوڑا سا تو باہر نکلو۔ کمفرٹ زون سے ہم نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ کمفرٹ زون کے بعد ایک دوسرا زون شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم فیئر زون، کہ یار میں اگر فلاں کام کی طرف نکلوں گا تو فلاں نہ ہو جائے۔ ڈر، کسی کو غریبی کا ڈر ہے، کسی کو فیل ہونے کا ڈر ہے، کسی کو پیسے کے نقصان کا ڈر ہے، اور اسی ڈر میں ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی حکومت خراب تھی، فلاں کا دور تھا، مہنگائی کا دور تھا۔ مطلب اپنی غلطیوں کا سارا اٹھا کر کسی دوسرے کے اوپر ڈال دینا کہ دوسروں کی وجہ سے میں ترقی نہیں کر سکا۔
ایک بات مجھے سمجھ ہی نہیں آئی شروع سے، میں پیدا ہوا ہوں اور یہ سننے لگا ہوں کہ یار آج کل حالات بڑے خراب ہیں، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، مطلب ترقی کے کوئی چانسز نہیں ہے، حالات مشکل سے مشکل، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو میں ان کو 1000 بندہ ایسا دکھا سکتا ہوں جو انہی حالات کے اندر زیرو سے کروڑوں پتی بن گئے ہیں. آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے، جتنی بھی مثالیں سنی ہوں گی کہ یار وہ فلاں بندہ ریڑھی لگاتا تھا اور آج ماشاءاللہ وہ اتنی ترقی پر ہے، فلاں بندہ موچی تھا، فلاں، مطلب بہت کم ظرف جس طرح سے بزنس ہیں ان کے حوالے سے بتاتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں کہ آج وہ کروڑ اربوں میں کھیل رہا ہے. تو کیا وہ انہی حالات سے نہیں گزرے، انہی حکومتوں کے دور سے نہیں گزرے؟ کمفرٹ، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کمفرٹ زون کو ختم کرنا پڑے گا. کمفرٹ زون، میں آپ کو ابھی جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے وہ آپ کو اس سیمینار کی یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کی امپورٹنس بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ویسے میرا یہ پہلا موقع ہے جو میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کئی مسٹیکس بھی ہو جائیں مجھ سے. تو کمفرٹ زون سے جب ہم باہر نکلتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرا دائرہ شروع ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں فیئر زون، ابھی جس کی میں نے بات کی آپ سے. تو فیئر زون سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ دنیا میں دوسرا راستہ نہیں ہے، کہ جس چیز کا آپ کو ڈر ہے نا اس میں چھلانگ لگا دو. اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے. فیل ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، غلطی کے بعد ہی انسان درست راستے پہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں سکسیس کمز فرام فیلئرس، سکسیس کمز فرام ایکسپیرینس، ایکسپیرینس کمز فرام بیڈ ایکسپیرینس. مطلب جب تک خراب تجربہ نہیں ہوگا آپ کو تجربہ نہیں آئے گا، اور جب تک تجربہ نہیں ہوگا آپ کو کامیابی بھی نہیں مل سکتی. تو کمفرٹ زون کے بعد آیا فیئر زون. فیئر زون سے ایک راستہ ہے چھلانگ لگانے کا. چھلانگ ایسے نہیں لگا دینی کہ بغیر سوئمنگ پول کو بڑا سا دیکھا اور جناب گھس گئے، یار میں تو پانی سے اور تیرنے سے ڈرتا تھا، خیر گر جائیں. وہ تو بھائی پھر ڈوبو گے مرو گئی، میں اس کی بات نہیں کر رہا. ڈر سے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو ترقی میں جو چیز رکاوٹ ہے نا آپ کی، اس میں آپ گھسیں گے تو پتہ چلے گا. اور گھسنے سے پہلے اگر آپ کے پاس نالج ہے، اس چیز کا نالج آپ اکٹھا کر لیتے ہیں، تو آپ کو میرا خیال ہے کہ بہت کم سے کم چانسز ہوں گے اس میں نقصان ہونے کے. جب تک لرننگ نہیں ہوگی آپ اپنی ارننگ اچھی نہیں کر سکتے. اب اس کی میں آپ کو ایک بہترین سی مثال دیتا ہوں. ایک دوست مجھے ملا کہ یار پچھلے دنوں، مطلب میں مثال ایک بیان کر رہا ہوں، میں نے کہا سنا ہوں بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ جی بس اسی فلاں فیکٹری میں کام کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے سب کچھ، بس یار کیا ٹھیک ہے، وہی 20,000 روپے والی نوکری، کیا ہوتا ہے 20,000 میں آج کل؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، 20,000 میں واقعی کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا صحیح ہے، مطلب گزارا نہیں ہو رہا آپ کے گھر کا؟ کہتا جی باقی بالکل بہت مشکل سے ہو رہا ہے. تو میں نے کہا پھر اگر آپ نے زیادہ پیسے کمانے ہوں گے تو پھر کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے یار میں اب یہی سوچ رہا تھا کہ پہلے میں کر رہا ہوں 8 گھنٹے ڈیوٹی اور مجھے مل رہے ہیں 20,000 روپے. اب میں وہی سوچ رہا ہوں کہ میں 12 گھنٹے والی شفٹ میں چلا جاؤں، پھر میرا تقریباً کو 30,000 روپے کا پیکیج بن جائے گا. میں اس کے بعد مطلب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میرا گھر کا سر بالکل فٹ ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں، آپ غلط بات کر رہے ہو. کہتے کس طرح سے؟ میں نے کہا آپ ٹائم بڑھا کے کبھی بھی زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے. کہتے جی تو آپ غلط بات کر رہے ہو. میں نے کہا میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ کی فیکٹری میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی سیلری کو 50,000 ہو؟ وہ کہتا جی بالکل، ہمارا ایک انچارج ہے اس کی سیلری 55,000 روپے ہے. میں نے کہا گڈ. وہ میں نے کہا شاید 16 گھنٹے کام کرتا ہوگا. کہتا نہیں وہ بھی 8 گھنٹے کام کرتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا اس سے کوئی اور بھی بندہ ہے جو اس سے زیادہ ہو؟ کہتا ہے جی بالکل، مینیجر صاحب ہیں ہمارے، اس کی 2 لاکھ روپے سیلری ہے، گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، اے سی والے روم میں بیٹھتا ہے. تو میں نے کہا وہ تو میرا خیال ہے پھر پورا مہینہ گھر ہی نہیں جاتا ہوگا، سارا دن ساری رات وہیں رہتا ہوگا، کام ہی کام کرتا ہوگا. کہتا نہیں وہ تو ہفتہ بلکہ سم ٹائم تو فیکٹری میں نہیں آتے، ہم سے بھی بلکہ 2 گھنٹے پہلے چلے جاتے ہیں وہ. تو میں نے کہا یار فرق کہاں ہے؟ آپ کو 8 گھنٹے کے 20,000 روپے مل رہے ہیں، اس کو اسی 8 گھنٹے کے بلکہ اس سے بھی کم ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں. تو اس کا صرف ایک ہی فرق ہے، وہ ہے ایجوکیشن کا. ایجوکیشن ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کلاس روم میں بیٹھ کر کرتے ہو اور جو کمر امتحان میں پیپر دیتے ہو بورڈ کے دے کے آتے ہو،
اب میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ بھائی 2 لاکھ روپے کے پیچھے مت بھاگو، 2 لاکھ روپے والا علم حاصل کر لو، 2 لاکھ روپے خود بخود اپنے آپ تمہارے پیچھے بھاگتے ہوئے آ جائیں۔ تو ہمارا اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ریسورس فلنس دینا۔ ریسورس فلنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے، ہم اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں کہ آؤ یار میں آپ کی بھوک کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہم گئے جناب، اس کو ایک تالاب سے مچھلی پکڑ کے دے دی، اس کو ہم نے کھلا دی، اس کی بھوک ختم ہوگی۔ بالکل ہم نے نیک کام کیا، اچھا کیا، لیکن ہم نے اس کو صرف ایک وقت کا کھانے کا انتظام کر کے دے دیا۔ اگر ہم اس کو مچھلی پکڑنا ہی سکھا دیں، پھر ہم نے اس کا پوری زندگی کے کھانے کا بندوبست کر دیا، اور وہ علم ظاہر سی بات ہے وہ بھی کسی کے ساتھ شیئر کرے گا، وہ بھی کسی کے ساتھ شیئر کرے گا، تو ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ پوری ہماری اس میٹنگ کا مقصد ہے۔ مزید سر زین صاحب آپ کو اپنے ٹیلنٹ ڈسکوری کے حوالے سے بتائیں گے، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کی تعلیموں کے ساتھ آئیں اور اس کورس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ السلام علیکم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام جہانوں کا نور ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے یہاں پر تشریف لائے۔ بارش کی وجہ سے اور لیٹ ہونے کی وجہ سے کچھ ہم پروسیس کو جلدی کرتے ہیں۔ یہ ٹیلنٹ ڈسکوری ہے کورس، جس سے سب سے پہلے اگر کوئی بلڈنگ کو کھڑا کیا جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے زمین کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہے، زمین کے اندر کے جو ہے نا یہ کتنا بوجھ برداشت کر سکے گی۔ اس پہ 3 منزلہ بنائے، 4 منزلہ بنائے، 5 منزلہ بنائے، تو زمین کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا بلڈنگ کھڑی کرنے میں۔ یہ کورس کا در حقیقت مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اندر بائی برتھ جو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا ہے اس کو پہچانا جائے، پھر اس کے مطابق آپ سمجھیں کہ جو ہے نا آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے۔ تو آج کل جو ایک سسٹم چل رہا ہے، کوئی بندہ اپنے کام سے نفرت کرتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، کسی کو دوسرے کام کی تلاش ہے، وہ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہے، اور کوئی اپنے کام کو پسند کر اور اچھی لائف گزار رہا ہے۔ تو اس چیز کے سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا کچھ نیچرز کے لاز ہیں وہ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو ہے نا 19 جینیسز بنائے ہیں، جو سٹارٹنگ میں کائنات بننے سے ہی ہمیں بائی برتھ ملے ہیں۔ وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات تھیں، ان صفات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد 13 قسم کے ٹیلنٹ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو ہر انسان میں ان میں سے ایک ہوتا ہے، کسی میں 2 3 4 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹیلنٹ کے بعد آتا ہے مزاج۔ 17 قسم کے مزاج کے جو ہے نا اس دنیا میں مزاج پائے جاتے ہیں، اس میں کہ ہر کے بندے کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ جب ہم تینوں چیزوں کو ملائیں گے اس کے بعد جو ہے نا اس میں سے ہم ڈسکور کر سکیں گے کہ ہم بائی برتھ کس ٹیلنٹ کے اور کس مزاج کے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہے نا ہمیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے اور ہم اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جب ایک بندے کو اپنا پتہ چل جاتا ہے تو پوری انرجی وہ اس میں جب ڈالتا ہے تو اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا وہ اس سے رزلٹ پھر لے سکتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہم نے جانا کہیں ہوتا ہے اور جا کہیں اور ہوتے ہیں، ہمیں رستے کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب ہمیں اپنے رستے کا پتہ چل جائے تو ظاہری بات ہے ہم اس پہ اپنی فل 100% لگائیں گے تو رزلٹ ملے گا ڈیفینیٹ۔ یہ ہیں 19۔ سب سے پہلے ہمارا فرسٹ جینیسس جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ خود تھا، اللہ واحد الون، اللہ اکیلا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بارے میں ہمیں یا نہ ہم ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے، کیا ہے، وہ رب ہی جانتا ہے کہ جیسا ہے ہمارا، لیکن فرسٹ رب پہلے تھا، جینیسس ہمارا اللہ تھا۔ سیکنڈ نمبر پہ اللہ نے کائنات بنائی، یونیورس، یہ کائنات تخلیق کی۔
یہ کائنات ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے. یہ کائنات ہر لمحے بڑھ رہی ہے. اس میں 200 بلین سے زیادہ کیکشاں ہیں جو ہر وقت بڑھ رہی ہیں، ہر لمحے ہر آن بڑھتی جا رہی ہیں. مارچ 2018 کی ریسرچ کے مطابق 100 بلین کیکشاں اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس یونیورس میں موجود ہیں. ہم سب اور کیکشاں میں 100 بلین اور 400 بلین یعنی 400 ارب ستارے اس وقت موجود ہیں، اور ان کی لمٹ کیا ہے، ان کی سائز کیا ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے. ہم سب سے چھوٹی کیکشاں جو ہماری ہے، جس کو ہم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں، جس کا نام ملکی وے ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں. ستاروں، اس میں جو ستاروں کی تعداد ہے وہ 250 ارب ہے. 250 بلین ستارے جو ہے نا ہماری کائنات میں ہیں، جو اس وقت گردش کر رہے ہیں. صرف اس ایک کیکشاں کو دیکھنے کے لیے ہمیں 47 بلین نوری سال چاہیے، لائٹ ایئر، یعنی ایک نوری سال 1,36,000 ہمارے سال کے برابر ہوتا ہے. اور ہمیں 47 ارب سال چاہیے اس پوری یونیورس کو دیکھنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بار بھی نہیں ہے. صرف اللہ نے فرمایا کہ جنا کن فیکون، اور وہ ہو گئی. اچھا، اس میں جو ہے نا زندگی صرف جو ہے نا اس کائنات میں زمین پر ہے. زمین کے اندر زندگی ہے، باقی جتنے بھی سیارے ہیں ان پر زندگی کی کوئی امید نہیں ہے. آگے چل کے ہو جائے تو ہم کوئی آج کل تو پتہ نہیں، لیکن اللہ نے زندگی صرف زمین پہ ہی بنائی ہے جس پہ ہم جو ہے نا رہ رہے ہیں. اچھا، سب سے پہلے اللہ تھا. ہمارا سیکنڈ جینیسس جو تھا یونیورس تھا، پوری کائنات، ہم اس کائنات کا حصہ ہیں. ہم اس کو علیحدہ جدا اس سے نہیں کر سکتے. اس کے ہم جو ہے نا اس کا ایک پارٹ ہیں. یہ کائنات کو جب سجایا گیا ہم بھی اس کا ایک حصہ ہیں، اور ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور یہ ہم بھی نہ ہوتے تو یہ ہمارے بغیر نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم ایسے ڈیزائن کیا ہے. پھر آ جاتی ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو بنانے کے بعد کہ کوئی ایسا ہو جو اس کو مانے، میری تعریف کرے، جو اس میرے عظیم کائنات کو دیکھے، مجھ کو رب مانے، تو اس کے لیے جو ہے نا ہمارا جو تھرڈ جینیسس ہے وہ اکنالجمنٹ ہے، تسلیم کرنا. اچھا، پھر اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ تسلیم کرنا در حقیقت یہ اللہ نے ایک ہمارا جینیسس بنایا ہے، وہ بائی برتھ ہمارے اندر بھی ڈال دیا گیا ہے کہ ہم کو بھی خود کو تسلیم کروانا ہے. ہم اس کائنات میں آئے نا، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم خود کو تسلیم کروائیں، خود کو منوائیں. تو اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک پودے کو اچھی اچھی باتیں کریں، اس کو کہیں تم خوبصورت ہو، اس کو روز پانی دیں، اور اسی طرح ایک اور پودے کو پانی دیتے ہوئے آپ گالیاں دیں یا اس کو بد دعا دیں، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ تجربہ یہ جاپان کی ایک ٹیم نے کیا ہے کہ وہ پودا جس کو دونوں کو پانی بھی برابر دیا گیا، سب کچھ برابر کرنے کے بعد، لیکن ایک کو مانا گیا، ایک کو نہیں مانا گیا، جس کی وجہ سے ایک دم توڑ گیا اور ایک میں نے زیادہ پھول دینے شروع کر دی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب کو بھی خود کو یہاں پہ تسلیم کروانا. یہ ہمارا جینیسس ہے، یہ ہمارا زندگی کا حصہ ہے. اگر ہم، یہ ہماری نیچر ہے، ہماری نیچر میں بائی برتھ یہ رکھ دیا گیا ہے کہ جو نا ہم خود کو تسلیم کروائیں گے. جب ہم خود کو تسلیم کروائیں گے تو ہی جا کے ہم اس کائنات میں اپنی اہمیت یا اپنی خوشی پا سکتے ہیں، جس خوشی کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنا موجودگی احساس دلانے کے لیے اللہ نے ناظرین پیدا کیے، یعنی فرشتے پیدا کیے، دیکھنے والے. سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. تو فرشتے جب پیدا ہوئے تو کروڑوں اربوں سال وہ جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتے رہے، سبحان اللہ، واہ واہ. اور پھر زمین پر زندگی پیدا کر دی. فرشتوں کے بعد پھر زمین کے اوپر زندگی پیدا کر دی. فرشتے بنائے، فرشتے اور زمین بھی کریٹ کیا، تخلیق کی اللہ نے. جو ہمارا ففتھ جینیسس ہے وہ ہے کریٹ، یعنی ہمارے میں بھی یہ چیز برتھ رکھ دے گی. ہمیں اس چیز سے خوشی ملے گی کہ ہم کوئی نئی چیز کریٹ کریں، بنائیں. جب یہ بھائی نے بتایا کہ ہم کمفرٹ زون میں رہیں گے تو ہم ایسا کبھی نہیں کر سکیں. کریٹ کرنا ہمارے اندر، ہمارے جینس کے اندر، ہمارے بلڈ کے اندر یہ رکھ دیا گیا کہ اس چیز سے ہمیں خوشی ملے گی کہ جب ہم کوئی نئی چیز تخلیق کریں گے. اچھا، پھر فرشتوں کا ایک کام تھا. فرشتے جو ہے نا وہ صرف سبحان اللہ اور واہ واہ کرتے رہتے تھے ہر وقت. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ نے بھی یہ اتنی بڑی کائنات کی، اور ان کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز تھی کہ وہ نینو سیکنڈ کے اندر پوری کائنات پھر کے آ جاتے تھے. اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کو دیکھنے کے لیے وہ سبحان اللہ، واہ واہ.
चाहते थे। फिर इसके बाद कुदरत ने तब्दीली चाहिए, तो ये तब्दीली भी हमारा 6 जेनेसिस है, वो चेंज है। हम चेंज चाहते हैं, हर वक्त चेंज चाहते हैं, और चेंज होना चाहिए। एक ही जगह पे एक ही वक्त एक ही रूटीन में हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमें बाय बर्थ चेंज में बनाया गया कि हम हर चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, खुद को भी। आप देखें जब आप बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं, फिर बड़े होते हैं, ऐसा ऐसा हर चीज़ वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है। तो हमारा जो 6 जेनेसिस है, ये ज़हन में रखिए, ये चेंज है। हमें चेंज की भी ज़रूरत होती है और चेंज करना भी चाहिए हमको। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक और तख्लीक की, और वो है माइंड। माइंड यानी उसमें जिन्नात भी कह सकते हैं कि उनको बनाया। ज़मीन पे ज़िंदगी हुई, रूह को पैदा किया यानी फरिश्तों को पैदा किया, उसके बाद माइंड बना दिया। ये फिर एक और चेंज आ गया। माइंड बनने के बाद जब माइंड और रूह के दरमियान एक मुकाबला बन गया। अच्छा, मुकाबला जो है ना, ये कंपटीशन, ये हमारा 5th जेनेसिस है, 7th। अच्छा, ये 7वां जेनेसिस जो हमारा है, मुकाबला भी हमारी ज़िंदगी में बाय बर्थ रख दिया गया है कि अच्छा, अब जो है ना वो रूह और जिन का आपस में मुकाबला हो गया। जिन ने सोचा कि जो है ना रूह की लाइफ भी लंबी है, इसकी ताकत भी ज़्यादा है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, और मेरी लाइफ भी कम है, मुझे ताकत भी कम दी गई है, और मैं जो है ना उम्र में भी कम हूँ। उसने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि अल्लाह की रहमत जो है ना इन पूरे यूनिवर्स में एक जगह पे है जो जहाँ पे ज़्यादा बरस रही है, और वो थी ज़मीन। बाकी तमाम कायनात से ज़मीन के ऊपर जो है ना अल्लाह की रहमत ज़्यादा बरस रही है। जब उसने ये ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बाद वो ज़मीन पे उतर आया, और उसने ज़मीन के ज़रे ज़रे के ऊपर सजदा शुरू कर दिया। उसकी बेसिक वजह क्या थी कि उसने एक चीज़ को पा लिया कि अगर मैं इस मुकाबले में जीतना चाहता हूँ तो मैं अल्लाह की तरफ हो जाऊँ या अल्लाह को अपनी साइड पे कर लूँ। तो उसने एक तरीका निकाला कि जिससे सजदे के ज़रिए हम अल्लाह के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक नया तरीका निकाला। जैसे फरिश्ते अगर एक टांग पे खड़े हैं तो सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अगर ज़मीन सजदे में है तो सुभान अल्लाह पढ़े, कोई क़याम में है, वो एक ही हालत में थे और अज़ल से चलते आ रहे थे। लेकिन उसने जो है ना एक नया तरीका अख्तियार करके रब ने उससे पूछा कि तुमने ये क्या किया। उसने कहा सुबहान अल्लाह, तुम अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात, इतनी अजीम कायनात बनी है तो मैं उसका शुक्र बजा ला रहा हूँ। और अल्लाह ने क्या किया कि जिन को उठा के फरिश्तों का सरदार बना दिया। तो इससे एक बात ये साबित हो गई कि अगर हमने इस दुनिया में, इस कायनात में, आखिरत में किसी किस्म की कामयाबी चाहिए, सबसे पहले अल्लाह की तरफ हो जाना या अल्लाह को अपने पास कर लेना है। इसका बेहतरीन तरीका जो है ना वो सजदा है, नमाज है, शुक्र है, जिसके ज़रिए हम अगर अल्लाह आपकी साइड पे हो जाए तो फिर कायनात की पूरी ताकत इधर हो जाए, आप नहीं हार सकते। और अगर अल्लाह आपकी तरफ नहीं है तो पूरी कायनात एक तरफ हो जाए, आप नहीं जी सकते। तो सबसे पहले और कंपटीशन करें, कंपटीशन से घबराएं नहीं। ये हमारी लाइफ है, हमारी नेचर है, हमें बाय बर्थ ये चीज़ दी जाएगी, हमारे अंदर ये रखा गया है। हमें जो है ना कंपटीशन के लिए जीना है और कंपटीशन करना है, ये हमारी ज़िंदगी है, इससे घबराना नहीं है, ये हमें बाय बर्थ मिला है एक। अच्छा, इसके बाद फिर एक और चेंज आया और अल्लाह ने जो है ना इंसान पैदा करने का, एक वजूद बनाने का इरादा कर लिया। पहले रूह थी, फिर ज़मीन पे ज़िंदगी आई, फिर जिन्नात को पैदा किया गया, उसके बाद जो है ना एक वजूद बनाया गया, एक जिस्म बनाया गया और मट्टी में ज़िंदगी रख दी गई। मट्टी में ज़िंदगी रखी, इसी मट्टी से पौधे होते हैं, इसी मट्टी से दरख्त होते हैं, इसी से हशरात भी पैदा होते हैं, और फिर इसी मट्टी से इंसान का वजूद बनाया गया। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया कि जाओ और एक मट्टी इकट्ठी करो, और उसका आदम का एक जो है ना पुतला बन गया, एक वजूद बन गया। और वो वजूद जो है ना 40 साल तक ज़मीन पर ही रहा। इस पे गमों की भी बारिश हुई, इस पे जो है ना आंधियाँ तूफान भी आए। और एक साल उस वक्त जब ये 40 साल के लिए रखा गया तो एक साल जो है ना 1000 दिन के बराबर था हमारे। तो ये 40 साल वो हमारे कई करोड़ साल बन जाते हैं, उसमें ये जिस्म एज इट वैसे का वैसा रहा। और हमारा तो ये देखें, पहले चेंज आया, चेंज के बाद कंपटीशन आया, फिर ये नेक्स्ट टारगेट हुआ। टारगेट भी हमारी जेनेसिस में ये डाल दिया गया। ये हमारा 9th जेनेसिस जो है ना वो टारगेट है। टारगेट हमें यानी हमारे बाय बर्थ दिया गया, हमारी नेचर में है। हमें टारगेट से भी नहीं घबराना चाहिए, अपने टारगेट बनाने चाहिए, अपने गोल बनाने चाहिए और उनको हिट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने जो 19 ये जेनेसिस बनाए, ये बाय बर्थ हमारे अंदर रखी गई हैं चीज़ें। सिर्फ हमें इसको तलाश करना है, देखना है। टारगेट से ना घबराया करें, टारगेट बनाएं। उसके बाद फिर 10वें नंबर पे आ जाता है कि अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया कि तुम जो है ना इंसान के अंदर दाखिल हो जाओ। रूह जब इंसान के अंदर दाखिल हुई तो उस वक्त ऑक्सीजन
پیدا ہوئی ہمارے جو بیسک نیڈ ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں, اور یہ آکسیجن کو پیدا کر دیا گیا جو ہمارے اندر گئی اور جس نے روح نے سانس لینا شروع کر دیا. اور فرشتوں نے پھر جو ہے نا 7 چکر لگایا جو آج ہم طواف کی شکل میں کعبہ, اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے 7 چکر لگائے اور ناک کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے نا وہ روح اندر داخل ہوئی. ابھی جو ہے نا روح یہاں ناف تک ہی پہنچی تھی, حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ انسان جو ہے نا جلد باز ہے, اور جو ہمارا 12واں جینیسس ہے وہ جلد بازی ہے کہ انسان جلد باز ہے, ہم جلد باز بھی ہیں. اور یہ حقیقت ہے, آپ خود بھی آبزرو کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ ہم جلد باز ہیں. آکسیجن جلد باز آ کے بھی 13ویں نمبر پہ آ جاتے ہیں. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک جو ہمارے کروڑوں سال بنتے ہیں اس آدم کو بنایا اور کائنات سجائی, کائنات میں اس کو اپنی عظیم ترین تخلیق کہا, میری بہترین تخلیق کہا. اس کو بنانے کے بعد جب یہ دیکھا کہ اس پہ تو یہ تو بیکٹیریا سے بنا ہوا ہے اور اس کو تو اس کی لائف نہیں ہے, یہ بہت جلدی مر جائے گا, تو اس پہ اتنا ٹائم بھی لگا اور کائنات میں اس کو اپنی بہترین تخلیق ہے تو یہاں پہ یہ اس کی زندگی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں لے آئے. تو یہاں پہ زندگی ہے تو اس کو جنت میں رکھا گیا. جنت میں رکھا تو اس میں جو ہے نا آپ کئی عرصہ خوش رہے, اپنا رہے. انسانی ایموشن ہوتے ہیں جیسے غصہ, نفرت, امید, حیرت. انسانی دل کے اندر جو سب سے پہلے ایموشن پیدا ہوا وہ تنہائی تھی, کہ انسان خود کو تنہا محسوس کرنے لگ گیا, اکیلا تھا. کئی کروڑ سال آپ جنت میں رہے, وہ ہمیں نہیں پتہ اس ٹائم کے مطابق. اس کے بعد جب پہلا ایموشن انسان کے اندر پیدا ہوا وہ تھا تنہائی. تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اور اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا. یہ لفظ سمجھے کہ پیدا کیا, نہ کہ بنایا. تو آج بھی ڈاکٹری ریسرچ کے مطابق مرد کی بائیں پسلی کے اندر اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے, اس کو اگر جو ہے نا اس پسلی سے وہ کوئی ٹکڑا نکال کر ادھر لگا دیا تو وہ آپ کا جسم پیدا ہو سکے. اس کے اندر آج بھی وہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ ایک نئے جسم کو پیدا کر سکتا ہے. یہ بائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مرد کے اندر رکھی ہے. اچھا جب حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی دور کرنے کے لیے ماں حوا کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو وہ پیدا ہوئی, ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ پیدا ہوئی, اس کی پھر پرورش کی گئی. پرورش کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کی. وہ بچی تھی, ان کو چلنا سکھایا, بولنا سکھایا, ہر طرح کے جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو کرتی ہے, حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو ویسی ہی تربیت کی. جو اور یہ زندگی کا بہترین پوائنٹ یاد کریں, اگر آپ عورتیں اس وقت لاڈ کرتی ہیں, اس وقت عورتیں جو ہے نا بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہیں, اگر آپ اپنی فیملی میں اپنی گھریلو زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج بھی آپ اگر اپنی ہو جائے گی, کیونکہ عورت ہر وقت جو ہے نا اس مرد کے نیچے, کیونکہ اس کو پالنے والا, پڑھانے والا, سکھانے والا کل بھی مرد تھا اور آج بھی مرد ہے. یہ اپنی وہی حرکتیں کرتی ہے جو وہاں پہ کیا کرتی تھی. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ عورت میں کنونسنگ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی وہ مرد سے زیادہ اللہ نے. اچھا جب ایک تھے حضرت آدم علیہ السلام, اس وقت دوسرا کوئی نہیں تھا تو کوئی لا نہیں تھا. تو 16ویں نمبر پہ ہمارا جو لا, ایک لا بنا دے گیا, قانون بنا دے گیا ہے. ہمارا 16واں جینیسس جو ہے نا وہ لا ہے, قانون بنا دے گا کہ اب آپ نے یہ ساری چیزیں کھانی ہیں, صرف ایک چیز نہیں کھانی. یہ قانون تھا, اللہ کا حکم تھا, اس کو ماننا ضروری تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے مان لیا قانون کو, لیکن عورت نہیں مانی, اور عورت نے جنت میں رہ کے مرد سے وہ قانون توڑوا دیا اور اس کی جو ہے نا بعد میں ان کو سزا ملی. تو یہ چیز مردوں سے زیادہ کنونسنگ پاور اللہ نے عورت میں رکھ دی ہے کہ اللہ کے سامنے بھی اگر وہ مرد کو کنونس کر لے تو اپنی بات منوا سکتی ہے. تو اس لیے آج کل کے دور میں بھی یہ عورتوں کے اندر یہ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے, اور دنیا کا نظام سارا بھی اسی طرح چل جائے کہ اگر عورت کنونس کرنے پہ آئے تو بڑوں بڑوں کو کنونس کر لیتی ہے. یہ اس کے اوپر برتھ یہ عطا کی گئی ہے یہ چیز. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا پنشمنٹ, سزا.
ہمیں جو ہے نا لا ٹوٹ گیا, انسان جو ہے نا زمین پہ آ گیا, زمین پہ آنے کے بعد وہ اس کو سزا ملی, یہ بھی سزا بھی ہماری نیچر میں رکھ دی گئی. ہم بھی اگر کوئی غلطی کرے سزا دیتے ہیں, کوئی ہمارے سے غلطی ہو جائے تو وہ بھی ہمیں سزا دیتے ہیں. تو یہ پنشمنٹ جو ہے نا یہ بھی ہماری نیچر میں رکھ دیا گیا ہے, اور اس کے بعد ان کو سزا ملی. اور سزا جو سب سے بڑی سزا ہوتی ہے وہ انسان جو ہے نا اپنے چاہنے والوں کو ان سے دور کر دیا جاتا ہے. تو سب سے بڑی جو سزا ملی کہ حضرت اما حوا کو کہیں اور اتارا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں اور اتارا گیا. تو اس سے یہ ہوا کہ جو ہے نا وہ دوری ہو گئی, اور پھر جو ہے نا سزا کی شکل میں, اور اس کے علاوہ دنیا پہ آ جانا, جنت کا ماحول چھوڑ دینا. در حقیقت پھر وہ سارا سسٹم یہ چلنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں. وہ انسان ویسے ہی بیکٹیریا کا بنا ہوا ہے, جب یہ اب واپس دنیا میں آیا تو اس کو وہاں پہ پہنچنے کے لیے پھر اس نے انسان نے رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا, معافی مانگنا شروع کر دی, اور یہاں سے دعا کا فلسفہ شروع ہوا. اور پہلی بار جو ہے نا یہ دعا مانگی گئی, اور دعا کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ. اور یہ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بائی برتھ رکھ دی, کنونسنگ پاور. ہم جو ہے نا یہ عورت میں تو زیادہ ہے, لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا, لیکن یہ ہمارا جینیسس ہے کہ ہم اللہ کو منا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ ہمارے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو ہمارے اندر اللہ نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ ہم چاہ کے پھر اللہ کو واپس منا سکتے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام نے منا کے اللہ کو یہ ثابت کر دیا, اور ثابت کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی گئی کہ مجھے اب واپس جنت میں لے جاؤ. لیکن رب نے فرمایا کہ اب جنت میں داخلہ اس طرح نہیں ہوگا, ایک پروسیس ہے, اب اس پروسیس کے ذریعے ایک سائیکل ہے, اس کے ذریعے چل کے آپ جنت میں آئیں. اچھا, ہم جنت میں ہمیں 3 چیزیں میسر تھیں, خوشی, راحت, امن. انسان کو جو ہے نا خوشی, راحت, امن, یہ جو ہے نا 3 چیزیں وہاں پہ میسر تھیں جو یہاں پہ انسان آج اس کی تلاش میں ہے. یہاں پہ خوشی کی تلاش میں ہے, راحت چاہتا ہے اور امن چاہتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کی تلاش کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ٹیلنٹ بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابری کی بنیاد پر ٹیلنٹ دیے. 13 ٹیلنٹ جو ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ اس دنیا میں 13 ٹیلنٹ موجود ہیں, اور اس میں ہر بندے کے اندر ایک ضرور ہوتا ہے, ورنہ جو ہے نا کسی میں 2, 4, 5 ہوتے ہیں, لیکن ایک بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو صرف اس نے پہچاننا ہے. اچھا, یہ جو خوشی, راحت اور امن جو ہے نا 13 قسم کے جو ٹیلنٹ بنے, آج پوری کائنات میں جتنے بھی بزنس ہیں نا ان تینوں چیزوں کے لیے بنائے گئے ہیں. اسی کو خوشی کی تلاش کے لیے, راحت کے لیے اور امن کے لیے بنایا جا رہا ہے. جتنا بھی بزنس ہو رہا ہے وہی چیز ہم جو وہاں پہ ہمارے پاس موجود تھی یہاں پہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طرح عمل کرو گے تو یہ دنیا میں بھی یہ چیزیں تمہیں میسر آئیں گی. اچھا, یہ اب 13 ٹیلنٹ ہے, اس پہ ایک ایک پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بائی برتھ سے جو ٹیلنٹ پیدا کیا گیا وہ ہے لیڈر. کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے, اب آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ ان میں سے آپ بائی برتھ کیا ہیں. وہ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی مثال دے کے سمجھاتا رہوں گا کہ لیڈر کی کیا ہوتی ہے خصوصیت, اور پھر اس میں آپ نے ابزرو کرنا ہے کہ کیا یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے. لیڈر کی ایک خاصیت ہوتی ہے, جو بندہ لیڈر ہوگا وہ ہمیشہ نمبر 1 رہنا چاہے گا. وہ نمبر 2 اس کو نہیں پسند آتا. وہ جہاں بھی جائے گا, اگر اس میرج ہال میں اس نے آنا ہے تو پہلے ایک چکر لگا جائے گا. جب آپ پہنچو گے تو وہ آپ کو بتائے گا سیٹیں وہاں ہیں, آپ کی چیئر وہاں ہے, آپ کی چائے ایک. اور دوسرا, اس کی بائی برتھ اس کی پرسنالٹی کو ایسا ڈیزائن کیا گیا کہ اس کے اندر کشش ہوتی ہے کہ وہ فالو کسی کو نہیں کرتا, لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. وہ جو عمل کرے گا لوگ وہیں کرنے لگ جائیں گے, وہ خود کسی کے پیچھے نہیں جائے گا, لوگ اس کے پیچھے جائیں. یہ ٹیلنٹ جو ہے نا بائی برتھ ہوتا ہے. اس میں دیکھ لیں کہ وہ سب سے علیحدہ ہوگا. وہ اگر ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, وہ کہیں علیحدہ سے بیٹھ جائے گا, اس کی اپنی ایک دنیا ہوگی اور اس میں وہ زندگی گزار رہا ہوگا. یہ بائی برتھ ایک ہوتا ہے ہمارے اندر جو ہے نا لیڈر ہوتا ہے, لیڈر چھپا ہوتا ہے. یہ ہم نے اب جو ہے نا اب ان چیزوں میں ہم نے تلاش کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ٹیلنٹ ہے وہ ہے فائٹر. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فائٹر ہوتے ہیں, وہ روحانی طور پہ بھی, جسمانی طور پہ بھی, اور ہر لحاظ سے وہ فائٹنگ کرتے ہیں. ان کو اگر یہ کہا جائے نا آ تو باپ کا بیٹا ہے تو آ جا, تو وہ آ جاتا ہے. اور پھر اس کی جو خصوصیت ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ نہیں چھوڑتا. مرے گا یا مارے گا, گراؤنڈ نہیں چھوڑے گا, وہ پیچھے نہیں بھاگے گا. وہ فائٹر طبیعت کے بندے ہوتے ہیں. ان میں دیکھ لیں وہ آرمی مین بھی بن سکتے ہیں. اس میں پھر آگے یہ کچھ یہ بتایا گیا, ٹائم کی کمی ہے, ورنہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا کہ اگر لیڈر ہے تو اس کو کون سا بزنس کرنا چاہیے, اگر فائٹر ہے تو اس کو کون سا کرنا چاہیے. یہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم
اس کے بعد تیسرا جو ہے ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے ٹیچر. کہ ٹیچر جو ہے نا وہ بندہ ہر کسی کو ٹیچ کرتا ہے بات بات پہ. جو ہے نا کسی کی کوئی بات بنتی ہو نہ بنتی ہو وہ آپ کو خود آپ کو بتانا شروع کر دے گا کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ ایسے ہے. آپ اس سے پوچھیں نہ پوچھیں. اس میں اگر 50 بندے بیٹھے ہیں، 50 بندوں میں اگر کسی نے کوئی بات کی تو خود سے جواب دینا شروع کر دے گا. وہ بائی بات ٹیچر ہوتا ہے. اچھا اس کو آپ جو ہے نا یہ خامی نہ سمجھے جو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ در حقیقت انسان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے. صرف اس کو پہچاننا ہوتا ہے آپ نے کہ آپ بائی برتھ ہیں کیا. آپ اس چیز کو جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر آپ اس کو جو ہے نا اپنے اوپر اپلائی کریں گے اس چیزوں کو جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے زندگی میں. تو ایک ٹیچر ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا لائر وکیل ٹائپ ایک بندے ہوتے ہیں. یہ ہر چیز اپنی پسند کرتے ہیں. ان کی نیچر میں ہوتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کوٹ پہنا تو میں نے اچھا پہنا ہے، بیٹا ہے تو میرا خوبصورت ہے. اگر وہی منرل واٹر کی یہاں بوتل رکھ دی جائے وہ سب سے پہلے جو بوتل اٹھائے گا وہ کہے گا ساری خراب ہے صرف میری اچھی ہے. وہ ہر چیز میں خود کو ہی دیکھتا ہے، خود کو کہتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں. اس کے بعد جو ہے نا پولیٹیشین. یہ جو ہوتے ہیں نا یہ لیڈر میں اور پولیٹیشین میں ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دوں. جو لیڈر ہوتا ہے نا، جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ جو ہے نا ایسے بیٹھے ہوں گے تو وہ 30-40 بندوں کو اکٹھا کرے گا، آؤ میرے ساتھ چلو آگے جائے گا. یہ دیگ والے کو کہے گا یار ان کو تو گرم کھانا کیوں نہیں دیتا. وہ گرم کھانا جو ہے نا اس سے وہ جب دیکھیں گے ہوٹل والے کہ یار اس کو یہ لڑنے والا، اس کو چاول دو یا سالن دو، وہ اس کو گرم کھا کے خود جا کے سائڈ پہ کھانے کے لیے بیٹھ جائے گا. لیکن جو ہے نا ان کا نہیں پوچھے گا، وہ لڑتے رہیں گے. وہ یہ پولیٹیشین. اور جو لیڈر ہوگا نا وہ جا کے اگر ان کو کہے گا کہ ان کو کھانا دو، وہ خود لاسٹ میں کھائے گا، ٹھنڈا کھائے گا لیکن ان کو کھلائے گا. اس میں پولیٹیشین میں اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ بائی برتھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیاست کرتے ہیں. ایک اور ہے پھر اس کے بعد اکاؤنٹنٹ. یہ ہر چیز میں کیلکولیشن کرتے ہیں. یہ بندے ہر چیز بلکہ کنسیشن چاہتے ہیں ہر چیز میں. ان کو رعایت چاہیے. فروٹ والوں کے پاس کہیں گے رعایت کریں گے. یہ اس کے بعد کیلکولیشن کریں گے ہر چیز میں جو ہے نا کہ جو ہے نا میں نے اتنا میرا بجٹ تھا، اتنا بجٹ تھا، اتنا بجٹ تھا، یہ تھا وہ تھا فلاں فلاں کر کے. یہ ہر چیز میں لیس چاہتے ہیں جس میں ڈسکاؤنٹ نہیں بھی بنتا. یہ کوئی برانڈ پہ جو گزار رہا ہوں ٹائم کی کمی ہے تو یہ جو ہے نا ایک بندے نے جو ہے نا چادر باندھی ہوئی تھی اور ایک نے اوپر پینٹ اور کوٹ پہن لیا. کسی نے پوچھا یار تم کیوں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہتا ہے کسی نے تو آنا تو نہیں ہے میں اس لیے چادر باندھی ہوں. اس نے کہا اگر یہ پینٹ اور کوٹ کیوں پہنے؟ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آ جائے. یعنی یہ ہر وقت ریڈی رہتے ہیں. یہ ایڈمنسٹریٹر طبیعت کے بندے ہوتے ہیں. ان کے پاس ہر چیز ہر وقت موجود ہوتے ہیں. آپ ان سے سوئی دھاگا مانگے یہ آپ کو نکال کے دے دیں گے. سفر پہ جائیں گے تو ان کے پاس ہر چیز موجود ہو گئی جیسے کسی کے پاس اللہ دین کا چراغ ہوتا ہے. آپ ان کا جو ہے نا ان سے کہیں میں ایسے اگر بال پوائنٹ کو دیکھنا چاہوں تو یہ ایک دم سے بال پوائنٹ نکال کے دے دیں گے. اگر اسی بال پوائنٹ سے اگر آپ کو زیادہ مت کی ضرورت ہے تو یہ اس میں کہیں گے اسی سے ڈال لو. یعنی یہ اس کی طبیعت کے بندے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ہر وقت جو ہے نا ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں. اچھا ایک اور ہوتا ہے کمیونیکیٹر. یہ ایکٹر قسم کے بندے ہوتے ہیں. یہ ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں، اپنی بات کو ایکٹ کے ذریعے بتاتے ہیں. تو وہ ایک بارش ہوئی کراچی میں تو اس میں جو ہے نا ایک پانی کے اندر جو ہے نا کار ڈوب گئی. یہ ایک سمپل بات ہے. ٹی وی پہ کسی نے سنی یہ بتائیں گے نا اوہو پانی کراچی میں بارش ہوئی، بارش کے اندر گاڑی پوری ڈوب گئی. یعنی ایکٹنگ کریں گے، اپنی بات کو اتنا بڑھا چڑھا کے کریں گے جس کی وجہ سے ان کی بات سنی بھی جائے گی، ان کو سمجھا بھی جائے گا. یہ بھی ایک جو ہے نا ٹیلنٹ ہوتا ہے ہر بندے کے اندر. اس کے بعد ایک ہوتا ہے جاسوس قسم کے بندے، جاسوسی طبیعت کے. یہ ہر کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ ہمسائے کے گھر کیا پکا ہے، کس کی لڑکی بھاگ گئی ہے، مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر. یہ جاسوسی طبیعت کے نیچر کے بندے ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد موجود ہوں گے، آپ سارے دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں موجود ہیں. اس میں ہم نے صرف اچھا اس کو ایک چیز یہ دیکھیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے. اگر ہر کسی کو لیڈر بنا دیا جاتا تو پھر جنگ ہی ہونی تھی. اگر ہر کسی کو ٹیچر بنا دیا جاتا تو سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو اللہ نے بیلنس رکھا ہے ہر بندے کے. آپ یہ نہ کہیں کہ اگر کوئی اچھی خاصیت والے ٹیلنٹ ہے وہ میرے اندر نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا. نہیں، بیلنس ہے. لیکن آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں. اسی ٹیلنٹ کے اندر رہ کے آپ اگر کام کریں گے تو آپ دنیا میں عجوبہ کر دیں گے. تو یہ ہوتے ہیں تقریباً غیبت کرنے والے اور جاسوس طبیعت اس طرح کے ہوتے ہیں. پھر ایک اور ٹیلنٹ ہے وہ ہے بزنس مین. بزنس مین قسم کے بندے ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر شاپنگ کرتے ہیں. ان کی جو ہابی ہوتی ہے نا یہ جہاں بھی جائیں گے نا کوئی چیز پرچیز کر لیں گے. جب وہ پرچیز کریں گے تو اس کے بعد جا کے اس کے انالیسس کریں گے کہ یہ اگر بالفرض ملتان سے میں نے خصہ لیا
وہ 3000 کا ملا, یہ جا کے اس کا نمبر دیکھیں گے, وہ ہول سیل والے کو فون کریں گے, یار اتنے جوتے اگر میں تم سے لوں, وہ کہتے ہیں 25 کا دوں گا, یار میں اگر کوانٹٹی بڑھا دوں 3000, یہ پھر بیٹھ کے سوچے گا کہ یار اگر وہ 2000 کا, یہ مجھے 3000 کا ملا, اگر میں 2000 کا لے لوں تو مجھے اتنا پروفٹ ہوگا. یہ ہر وقت پروفٹ کی گیم میں رہتے ہیں, یہ بزنس مین طبیعت ان کی نیچر میں ہوتا ہے کہ یہ شاپنگ کرتے رہتے ہیں, پھر انالیسس کرتے رہتے ہیں کہ میں اپنے بزنس کو کیسے بڑھا سکتا ہوں. اس کے بعد ہوتے ہیں ایک لیبر طبیعت کے طرف, یہ جو ہے نا ان کو بس آپ نے آرڈر دینا ہے, یہ آپ کے آرڈر پہ چلتے ہیں. یہ مزدور ہو گئے, اس قسم کے لوگ ہو گئے, ان کی کوئی اپنی لائف نہیں ہوتی. یہ آپ ان کو کہیں نا کہ آپ نے یہ پنکھا اتارنا ہے, یہ پنکھا اتار دیں گے, آپ واپس آئیں گے, آپ نے کہا یار یہ جو اتارا یہ کیوں نہیں اتارا, وہ کہے گا آپ نے تو بتایا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی. پھر آپ اگر ان کو آپ نے بتانا ہے, آپ کہیں یہ بھی اتارو یہ بھی اتارو, یہ پھر آئیں گے سارے اترے ہوں گے. ان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی ہے, بس جو آپ ان کو کہو گے یہ وہ چلتے. یہ لیبر طبیعت کے بندے ہوتے ہیں. پھر ایک اور ہے ٹیلنٹ, وہ ہے اسپورٹس مین. اسپورٹس مین نیچر کے بندے ہوتے ہیں, جو آپ ان کو اسکول کے بھیجیں تو وہ آپ کو گراؤنڈ میں ہی ملیں گے. آپ اسکول چھوڑ کے آتے ہیں, وہ گراؤنڈ میں ملیں گے. جہاں بھی آپ ملیں گے وہ ماریں کھائیں گے, ماں باپ سے کھائیں گے, محلے داروں سے, ہر کسی سے کھائیں گے. لیکن یہ کہ وہ ملیں گے آپ کو گراؤنڈ, ان کی ٹیلنٹ ہی اسپورٹس ہے, اور وہ کوئی ہاکی کھیل رہا ہوگا, کوئی فٹ بال کھیل رہا ہوگا, اسی میں انہوں نے اپنا نام بنایا تھا. اور پھر ایک اور ہے, وہ ہے انوویٹر. یہ کچھ یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں ہر چیز میں. اور یہ بائی برتھ ہم کو پتہ چل جاتا ہے. ایک بچے ہوتے ہیں, ایک ہی گھر ماں باپ کے بیٹے ہوتے ہیں, لیکن ایک کہتا ہے مجھے دودھ دو, ایک کہتا ہے مجھے روح افزا ڈال کے دو تو میں پیوں گا. وہ اسے ماں کہتی ہے نہیں ہے, وہ رونے گڑگڑانے لگ جائے گا. روح افزا کا کوئی مقصد نہیں ہے. در حقیقت وہ بائی برتھ انوویٹر, وہ چینج چاہتا ہے, وہ ڈفرینٹ چاہتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے وہ پینٹ پہنے ہوئے ایک اس میں جو ہے نا جراب میں ڈال دے گا, کیسے ڈالے گا, وہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ تو پاگل ہے. پاگل نہیں, در حقیقت وہ انوویٹر ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں چینج ہوں, میں سب سے ڈفرینٹ نظر آؤں. یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے ہر بندے کے اندر. اچھا, اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے جو ہم نے اگلی چیزیں, وہ ہیں یہ تو سارے ٹیلنٹ. اب اس چیز میں آپ سب نے غور کرنا ہے کہ جو ہے نا یہ آپ کو سلائیڈ مل جائے گی, بعد میں بیٹھ کے تنہائی سے آپ اس کو دیکھیں, غور کریں کہ یہ 13 ٹیلنٹ جو آپ کو دیے گئے ہیں, یہ 13 ٹیلنٹ میں آپ کا ٹیلنٹ اس میں کیا ہے. ایک تو کسی میں 2 3 4 اکٹھے بھی ہوں گے, کوئی لیڈر بھی ہوگا, کوئی ٹیچر بھی ہوگا, ٹھیک ہے نا, کوئی لائر بھی ہوگا, جو اکاؤنٹنٹ بھی ہوگا. لیکن اچھا, اس کے بعد یہ ٹیلنٹ, آپ جب اپنا ٹیلنٹ تلاش کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس ٹیلنٹ کے ہیں. اور اس ٹیلنٹ کو کبھی بھی آپ نے برا نہیں سمجھنا. آپ ایک جاسوس طبیعت کا بندہ ہے, یہ ظاہری ہماری زبان میں اس کو جو ہے نا جاسوسی کرنا, یہ غیبت کرنا, یہ بری بات سمجھی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی بائی برتھ ایک بندہ ایسا ہے جس کی نیچر میں یہ ڈال دیا گیا, تو وہ اسی سے بزنس کر سکتا ہے, اسی کو اپنا. اچھا, اس میں جو ہے نا آپ ISI میں جا سکتے ہیں اگر آپ کی نیچر میں یہ چیز ہے, تو آپ جاسوسی اداروں میں جا سکتے ہیں, جہاں پہ آپ جا کے بہت اچھا پرفارم کر سکو گے. تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ایک چیز آپ کو نہیں دے گی. در حقیقت مالک کائنات نے جو ہمارے لیے بہتر سمجھا وہ ہمیں دے دیا, ہمیں وہ چیز مل گئی ہے. آپ ہمیں صرف اس کو قبول کرنا ہے. جب ہم اس کو قبول کر لیں گے, ہم اس پہ عمل شروع کر دیں گے. جب عمل شروع کریں گے تو اس کے بعد ہمیں رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, پھر ہم 19 یہ جینیسس ہم نے جو ہے نا ڈسکس کیے, اس میں یہ دیکھے کہ ہمیں کمپٹیشن بھی ہے, یہ چیزیں بھی, یہ ساری چیزیں ہم نے بیٹھ کے دیکھنی ہے, غور کرنا ہے اس پہ کہ یہ اچھا, یہ ہے نیچر, یہ لا ہے نیچر کے. یہ ان سے ہم دور, اگر ان سے ہم دور ہوں گے نا تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے, ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی. تو یہ جو 19 لاز ہیں, ان کو آپ غور سے دیکھیے گا, ان میں دیکھیں, ان سے کبھی بھی دور نہ ہو جائے گا. کمپٹیشن, یہ ایک نیچر, یہ ہے ہمارا جینیسس ہے, کمپٹیشن سے نہیں بھاگ. ٹارگیٹ, یہ ہمارا جینیسس ہے, اس سے نہیں بھاگنا چاہیے. یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہم کمپٹیشن, ٹارگیٹ, ان باتوں کو سن کے بیٹھ جاتے ہیں اور کمفرٹ زون میں, جیسے بھائی نے بتایا, ہم چلے جاتے ہیں اور ہم آگے نہیں چلتے. تو یہ بائی برتھ ہمارے سیلز میں یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں, اور ہمیں یہ لازمی کرنا ہے, اس سے کبھی نہ بھاگے. اس کے بعد آ جائے ٹیلنٹ کے اوپر. میں نے ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ ہماری لائف میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں 13 قسم کے ٹیلنٹ بتائے ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک ایک کر کے. اس ٹیلنٹ کو آپ سمجھیں, اس ٹیلنٹ میں دیکھیں کہ جانا اس میں آپ کون سے ہو, کس جگہ پہ ہو, پھر اس کو قبول کرو. قبول کرنے کے بعد پھر آ جاتے ہیں مزاج. 17 قسم کے مزاج کے لوگ, یہ ایک ریسرچ ہے 25 سال کی, اس میں جو ہے نا یہ ثابت کیا کہ اس دنیا میں 17 مزاج کے لوگ ہوتے ہیں.
اس میں سب سے پہلے جو ایک مزاج ہے وہ ہے بہادر. کوئی بات بہادر ہوتا ہے, نیچر ہے اس کی جو ہے نا وہ بہادر ہوتا ہے. بہادر بندہ ہے وہ جو ہے نا اسے آپ جو ہے نا جہاں بھی لے جائیں, جدھر بھی لے جائیں, وہ اپنے ایکٹ سے ہی بتائے گا. اور آپ کا ٹیلنٹ سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کے قریبی پہچانتے ہیں, یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بھی بتا دوں کہ ٹیلنٹ کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے نا, اس کی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو گھمائیں اور دیکھیں 24 گھنٹے میں ایک کام ایسا ہوگا کہ کسی دن وہ آپ سے مس نہیں ہوتا. ماں باپ آپ کے, انہوں نے آپ کو دھکا لگا کے کہیں اور فیلڈ میں لگا دیا, آپ چل رہے ہیں, ان کی بات مان رہے ہیں, گھر میں ایک منافقت چل رہی ہے, جو آپ بائی برتھ پیدا ہوئے وہ آپ کر نہیں رہے, اور ماں باپ کے کہنے پر آپ نے نہ چلنا شروع کر دی ہے اور آپ کو اس میں خوشی نہیں ہے. لیکن ایک ٹیلنٹ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, وہ آپ نے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آپ سوچیں, آپ ضرور کرتے ہوں گے وہ کام. کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی جس کو کرنے سے آپ ٹائم سپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. آپ کرتے ہوئے آپ کو خوشی ہوتی ہے, کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہو, اور وہ آپ روز کرتے ہو کسی نہ کسی شکل, جانے انجانے میں آپ کرتے رہے ہو. وہ قدرت آپ کو اشارے دے رہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا اس لیے پیدا کیا ہو, اس کو پہچانو. تو ایک یہ ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ آپ بائی برتھ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے. آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہے جو آپ کو بائی برتھ دی گئی ہے, اور آپ نے اس کے اوپر اپنی زندگی گزارنی ہے. پھر آ جاتا ہے کہ یہ بہادر ہوتا ہے ایک بندہ, یہ ہمارا جو ہے نا مزاج ہے. اس کے بعد بزدل, یہ بھی مزاج ہے. اچھا بزدل اب کہنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نا یہ ایک برا لفظ ہے, لیکن ایک بندہ بزدل بھی ہے نا, تو وہ بھی جو ہے نا اگر اس چیز کو قبول کر لینا, وہ اس سے بہت کچھ کر سکتا ہے. اس کی زندہ مثال قائد اعظم محمد علی جناح, وہ جو ہے نا بہادر تھے, لیڈر تھے, وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہادر نہیں تھے, وہ گھر میں بیٹھ کے انہوں نے اسٹریٹجی پلان ایسا بنا دیا جس کو قائد اعظم نے لیڈ کر کے ایک نیا پاکستان بنا دیا. تو اب قائد علامہ اقبال بہادر نہیں تھے, قائد اعظم بہادر تھے. اب علامہ اقبال یہ سوچتے کہ یار میں بہادر تو نہیں ہوں, میں بزدل, وہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے اپنی شاعری سے, اپنے پلان سے ایسا کچھ پاکستان کو دے دیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک ایسا خواب دیا ہم لوگوں کو, اور قائد اعظم نے اس پہ عمل کر کے یہ کر دے گا. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے, اگر بزدلی آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے, تو اس کو آپ قبول کریں. قبول کرنے کے بعد آپ اس پہ اوپر عمل, جب آپ قبول کریں گے سب سے پہلے تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. اس کو برا نہ سمجھے, یہ مزاج ہے, اللہ نے کائنات کو چلانے کے لیے ایک مزاج بنایا, اللہ نے لیول رکھا ہے. ہر بندہ بزدل بنا دیا جاتا بھی مسئلہ ہو جاتا, ہر بندہ بہادر بنا دیا جاتا بھی مسئلہ ہوتا, کوئی کنجوس بنا دیا تھا, کوئی کچھ بنا دیا تھا, تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے تھے. اللہ نے بیلنس رکھنے کے لیے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ اور مزاج دیے ہیں, تو جو بندہ جتنی جلدی اس کو قبول کر لے گا اتنی جلدی وہ فلاح پا جائے گا, آگے نکل جائے. اچھا اس کے بعد فراغ دل ہوتا ہے, یہ بڑے فراغ دل طبیعت کے بندے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا ہر کی اپنا گھر کا جو بھی کچھ ہوگا فراغ دلی سے کر دیں گے. اس کے بعد کنجوس طبیعت کے بندے ہوتے ہیں, وہ جو ہے نا کچھ بھی ہو جائے اپنا خرچ نہیں کرتے, یہ بھی ایک مزاج ہے. کنفیوز بندے ہوتے ہیں, الجھے ہوئے, بات ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, یہ کنفیوز قسم کے بندے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں کہ اب اربوں پتی ہوں گے, کروڑوں پتی ہوں گے, لیکن چائے تو کسی اور سے ہی پینی ہے. اس طبیعت کے نیچر کے مالک ہوں گے کہ جائیں گے تو چائے لکھی ہوئے گی کہ آج میں نے چائے بشیر صاحب سے پینی ہے, آج اس کے پاس جانا ہے, اس سے فروٹ کھانا ہے. وہ بائی نیچر ان کی جو ہے نا وہ فقیر ہوتے ہیں, بینک بیلنس کروڑوں کا ہوگا. اچھا اس کے بعد منافق طبیعت کے طبیعت, آپ کے سامنے کچھ ہوں گے, آپ کو کہیں گے کمال کیا آپ نے یہ پرفارمنس کی, لیکن آپ کامیاب تو ہو گئے, لیکن اس فیلڈ میں پہلے بھی 30-40 بندے پرفارمنس دے چکے ہیں اور وہ بھی کامیاب ہو چکے ہیں. یعنی کوئی ایسی بات آپ کو لاسٹ میں ضرور کرے گا جس سے منافقت ٹپکتی ہوگی, تو یہ بھی ایک مزاج ہے لوگوں کا. اور اس کے بعد باتونی طبیعت کے ہوں گے, وہ عمل کم کریں گے اور باتیں زیادہ کریں گے. بات پہ جو ہے نا ان سے اگر لیکچر سن لیں تو آپ کو لیکچر جھاڑ دیں گے, لیکن باتوں میں, اور آپ کو آسمانوں پہ پہنچا دیں گے. لیکن یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے. اس کے بعد خاموش طبیعت بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کچھ ان سے فون پہ اگر بات کریں نا تو ہاں یار آج آپ نے کیا کھایا, وہ کہے گا تمہارا کیا حال ہے, بتائیں گے نہیں, کچھ بھی نہیں بتائیں گے, خاموش ہو گئے, اپنے راز رکھیں گے اپنے اندر, جسے گہرا پانی کہتے ہیں. اس طبیعت کے بندے ہوں گے.
یہ بھی ایک مزاج ہے. اس کے بعد سچا بندہ ہوتا ہے, کچھ بھی ہو جائے وہ سچ بولے گا. یہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, یہ مزاج ہوتا ہے بندے کا کہ وہ سچا ہوگا, مر جائے گا, نقصان کر لے گا, کچھ بھی کر لے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. اس کے بعد ایک اور مزاج آتا ہے, وہ ہے جھوٹا. جھوٹا بھی, یہ بھی ایک مزاج ہے. وہ بندہ بات بات پہ جھوٹ بولے گا. اسے خانہ کعبہ کے ساتھ بھی بٹھا دیں گے, وہ جھوٹ بول دے گا. اس کی نیچر میں ہے وہ, بائی بات اس کو جو ہے نا یہ چیز دی گئی ہے. اچھا, اس کے لیے پھر ایک وسیلہ بندہ ہے. وسیلہ بندہ کے لیے جو ہے نا یہ بھی ایک مزاج ہے کہ بات بات پہ غصہ آ جانا, بات بات پہ. اچھا, پھر میں آپ کو بتاؤں تو یہ چیزیں جو ہے نا اگر ہم اس کو اچھے طرح سمجھیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ غصہ ایک بہت اچھی چیز ہے. میں اپنے ایک بھتیجے کی مثال دوں گا. وہ چھوٹا ہے تو اس کو جب اس کی مما مارتی ہے تو وہ گھر جا کے زور سے دروازہ بند کرتا ہے اور اندر جا کے سارے کمرے کی صفائی کر دیتا ہے, سارے کمرے کی صفائی کر دیتا ہے. تو وہ اپنی غصیلی طبیعت کی جو انرجی ہے نا وہ پازیٹیو لگا دیتا ہے. اگر آپ کی طبیعت میں غصہ ہے تو آپ جو ہے نا اس کو پازیٹیو انرجی میں لگا دیں غصہ. اب میں اپنی مثال بھی ایک دوست کو تھوڑی دیر پہلے دے رہا تھا کہ میں کرکٹ کا کھلاڑی ہوں تو میں اوپنر جاتا تھا. جب وہ میرا کیپٹن تھا, اس نے مجھے سمجھ گیا کہ یہ تھوڑا غصیلا ہے تو اس نے مجھے جو ہے نا چوتھے نمبر پہ بھیجنا شروع کر دیا. میں اب بیٹھا ہوں کہ یار یہ مجھے اوپنر کیوں نہیں بھیجا, 1 ڈاؤن کوئی اور چلا گیا, 2 ڈاؤن اور چلا گیا. جب اس نے مجھے بیٹ پکڑایا میں نے غصے سے بیٹھ دیا اور میں نے جا کے 4-5 چھکے مار دیے غصے میں. تو اس نے ایک بار ایسے کیا, 2 بار, 3 بار. جب پھر مجھے محسوس ہوا کہ جو ہے نا میں وہ اس چیز کو میری کیش کر رہا ہے کہ یہ غصے میں اچھا کھیلتا ہے. اب مجھے اوپنر بھیجتا تھا, میں ڈیفینسو کھیلتا تھا, میں آؤٹ ہو جاتا تھا یا اسکور نہیں کر سکتا تھا. اچھا, یہ چیزیں جو مزاج بھی ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, یہ ہم لوگوں کی بہتری کے لیے بنائے, صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب سب میں آپ کو کہوں آپ غصیلے ہو, سارے دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ ہیبٹ صحیح نہیں ہے اس کی, یہ غصیلا ہے. نہیں, اچھی چیز اس میں سے تلاش کرو. اگر آپ کو وہ چیز دے دی گئی ہے آپ اس کو قبول کرو اور اس کو تلاش کرو, اپنے اندر تلاش کرو اور اس سے پازیٹیو نکالو. اب غصے کی بہترین ہے کہ آپ کو اگر غصہ بہت زیادہ آتا ہے آپ نیگیٹو کسی کو مارنا شروع کیوں کر دیتے ہیں. آپ کوئی ایسا کام کر دیں جو کام آپ عام حالت میں نہیں کر سکتے وہ غصے کی حالت میں کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے آپ غصے میں لکھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ واک نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, آپ کو وہ ہوتی ہے واک کرنے سے تکلیف ہوتی ہے, تو جس وقت غصہ ہے اس وقت چلنا شروع کر دیں. جو انرجی آپ کے اندر ہوگی چلتے جائیں گے, کئی میل چل جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس سے آپ کو رزلٹ بھی لے لیں گے جو آپ چاہتے ہیں, پازیٹیو رزلٹ اس سے. اچھا, ٹھنڈے مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ایک مزاج ہے بہت قسم. نیپولین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا یہ اتنے ٹھنڈے مزاج کا تھا کہ اس نے اپنے 40 نیپولین پہنائے تھے. اپنے پوری ملک سے جو ہے نا 40 بندے ایسے کرے, ان کو ٹرین کیا, ان کی بالیں, آنکھیں, ہر چیز ویسی کی ویسی بنا دے گی وہ جس طرح گفتگو کرتے تاکہ اس کو کوئی پکڑ نہ سکے. تو ایک جنگ کے دوران وہ سارے پکڑے گئے 40 کے 40. اب اتنی انہوں نے پریکٹس کی ہوئی تھی, اتنی پریکٹس کی ہوئی تھی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ نیپولین اصلی ہے کون. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے نا ایک طریقہ نکالا کہ ان سب کو جو ہے نا ایک خیمے میں بٹھا کے چائے دے دی, چائے اور بسکٹ دے دی. اور جب وہ کھانے لگے, ٹھیک جب وہ چائے کا کپ پینے لگے سب نے, تو انہوں نے ایک باہر سے جو ہے نا ایک ٹینک کا زور سے دھماکہ کیا. جیسے ہی دھماکہ ہوا 39 بندوں سے کپ گر گئے, وہ آرام سے بیٹھا ہوا تو اس کا کپ نہیں گرا. تو یہ جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ٹینشن کوئی خوف نہیں ہوتا, اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا حسد جو ہے نا یہ بھی ایک مزاج ہے. یہ بھی نیگیٹو انرجی ضروری ہے لیکن آپ اس کو پازیٹیو لے سکتے ہیں. معاف کرنے والا یہ بھی ایک مزاج ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دے دو, اس کو کروڑوں کا نقصان کر دو بھی معاف کر دے گا, اس کے قتل بھی کر دو گے کچھ عرصے بعد وہ معاف کر دے گا, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ نے تھپڑ مار دیا بھی معاف کر دے گا. ایک فراغ دل ہوگا, بڑا ہوگا, اس کا دل بڑا ہوگا, معافی دینا. معافی ویسے بھی بہت اچھی چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہو تو آپ اس کو معاف کر دیں. یہ در حقیقت آپ نے اس کو نہیں اپنی آپ کو معاف کیا. جو آپ نیگیٹو انرجی اس کے لیے پھرتے ہیں نا کہ حسد اور یہ کہ یار یہ بندہ صحیح نہیں, اس نے میرے ساتھ ایسا کیا, جب آپ اس کو معاف کریں گے وہ ساری انرجی گرا کے آپ نے اپنا بار اتار دیا. معافی بہت بڑی عبادت ہے, نیکی ہے. اچھا, پھر ایک شک کرنے والا یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے. شک کرنے والا بھی ہر بندہ جب اس میں شک کی طبیعت ہوتی ہے بڑی, کچھ نہ بھی ہونا وہ شک کرتا ہے, کچھ نہ بھی وہ اس کی نیچر میں وہ کرتا رہتا ہے, کرے گا. اچھا, پھر مستقل مزاج ہوتے ہیں, ان کو جو ہے نا کچھ بھی کر لو, صبح انہوں نے اگر 6 بجے اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے.
اگر انہوں نے رات کو 9 بجے سونا ہے، ٹائم پہ جانا ہے، ٹائم پہ آنا ہے، کھانا ٹائم پہ کھانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، یا جو کام ایک دفعہ وہ شروع کر دیتے ہیں وہ پھر ختم نہیں کرتے، مرتے دم تک وہ کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے مستقل مزاج، یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے جو ہمارے، یہ ہے ٹوٹل 17 مزاج۔ اچھا اب آ جاتے ہیں 19 نیچر جینیسز ہیں ہمارے، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے، اس سے دور نہیں رہنا، نیچر سے دور جتنا ہوتے جاؤ گے اتنی آپ کی زندگی مشکل ہوتی جائے گی، نیچر کے قریب رہو، اللہ کے قریب رہو، جتنا زیادہ آپ رہو گے وہ جو پھر آپ رزلٹ لینا چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں 13 ٹیلنٹ، اس میں سے آپ نے تلاش کرنا ہے کہ آپ کے 13 ٹیلنٹ کون سے ہیں، یہ بھی ہو گیا 13 ٹیلنٹ بھی آپ نے، اس میں سے آپ نے ایک ٹیلنٹ بھی تلاش کر دیا۔ پھر آ جائیں آپ مزاج کے اوپر کہ آپ کا مزاج کیا ہے۔ اچھا یہ بھی آپ ایکٹیویٹی کریں گے گھر جا کے، یہ جب میں آپ کو سلائڈ یہ آپ کو شیئر کر دوں گا، جب آپ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر جا کے ایک دن دو پلاننگ پہ جو ہے نا، اکثر جو اس وقت بھی ترقی یافتہ ملکوں میں جو ہے نا پلاننگ کے اوپر 6 مہینے کام کیا جاتا ہے، بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے ان کو 1 مہینہ چاہیے ہوتا ہے۔ اصل میں ہم پلاننگ نہیں کرتے، ہم جو ہے نا ایکشن سے پہلے پلاننگ سوچتے نہیں ہیں، کرتے بھی نہیں ہیں۔ آج بھی ایک بڑے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں نقشہ بنانے کے اوپر 6 مہینے لگ جاتے ہیں، بلڈنگ کھڑنے کرنے کو ایک مہینہ لگا دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو اب سب سارے آپ یہ پلاننگ کریں گے نا، پلاننگ میں جب آپ جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس نیچر کے ہو، کس مزاج کے ہو، جب آپ کو وہ ڈسکور ہو جائے، اس کے بعد میں نے یہ آگے سلائڈیں بنائی ہوئی ہیں جو آپ کو ملیں گے، اس پہ ٹائم کافی لگنا ہے کہ ایک ایک بات اس پہ بات کروں، وہ میں آپ کو دے کے تھوڑا سا ایک اس پہ سمجھا دوں گا کہ اگر آپ لیڈر طبیعت کے مالک ہیں اور آپ کا مزاج بہادر ہے تو آپ کو کون سا فیلڈ چوز کرنا چاہیے، آپ کو کون سا بزنس کرنا چاہیے، وہ میں نے سلائڈیں بنائی ہوئی ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گی، آپ ایک ایک کو آپ دائرہ لگائیں، دیکھیں کہ اس میں سے میرے مزاج کا کیا ہے، وہ آپ جب آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں، آپ کو یہ پتہ چل جائے، تو اس کے بعد پھر اس کو اپنی لائف کے 10,000 گھنٹے دے دیں، اس میں آپ کو 2 مہینے لگ جائیں، اس میں آپ کو سال لگ جائے، اس پہ ٹائم لگا دیں۔ جب آپ اپنا ایک زندگی کا لائف کا ایک میپ بنا لیں گے، ایک نقشہ بنا لیں گے، پھر اس کے اوپر جب آپ مکمل طور پہ مطمئن ہو جو اس کو اپنی زندگی کے 10,000 گھنٹے دے دو۔ کیلکولیشن میں نے تھوڑی سی کی ہے کہ اگر ڈیلی آپ جو ہے نا 8 گھنٹے اپنی لائف کے جو ہے نا اپنے اس پیشن کو، اپنے شوق کو یا اس کام کو دینا شروع کر دو تو 3.5 سال میں 10,000 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں، اور اس میں ایک چھٹی بھی نہ ہو، تب جا کے آپ جو ہے نا یہ چیز حاصل کر سکتے ہو۔ اچھا پھر آپ لاسٹ میں آ جاتے ہیں، یہ سلائڈیں ہیں، یہ 13 میں نے پوری بنائی ہوئی ہیں، یہ سینٹر میں نے لیڈر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جو بلیک کلر میں ہے یہ سارے مزاج ہیں۔ تو مزاج کے بعد جو ہے نا یہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کی بائی بارت آپ خود کو لیڈر سمجھتے ہیں تو اس کو دائرہ لگائیں، پھر اس کے بعد مزاجوں میں سے جس مزاج کے، اچھا ایک مزاج ہر بندے میں ضروری نہیں کہ ایک ہوگا، کوئی مستقل مزاج بھی ہوگا، کوئی سخی بھی ہوگا، کوئی جو ہے نا وسیلہ بھی ہوگا، سارے 3-4 ہوگا، پھر آپ ان کو سارا لائننگ لگائیں۔ دائرے لگانے کے بعد پھر اس کے آگے میں نے وہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا اگر آپ لیڈر ہیں اور آپ بہادر ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ تھوڑے ایک کام کے، اس دنیا میں 417 پروفیشن ہیں اور ہم جو ہے نا ڈاکٹر اور انجینئر پہ اڑے ہوئے ہیں، اس دنیا میں 417 قسم کے جو ہے نا کام پڑے ہوئے ہیں جو ہم نے فیلڈیں چھوڑی ہوئی ہیں، اور ہر بندہ جو ہے نا ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے پھر ہے، خاص طور پہ پاکستان میں۔ تو یہ مختلف ہیں ہر کام کے کئی یہ تو تھوڑا میں نے آئیڈیا دے دی ہے، اس پہ آپ مزید فوکس کریں کہ آپ کی طبیعت نیچر کے مطابق کیا بنتا ہے، آپ کو آئیڈیا مل جائے گا۔ تو جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہو جائیں، چل جائیں، مزاج بھی، کام بھی، تو اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے اس کو جو ہے نا 10,000 گھنٹے دے دیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا بہت جلد آپ جو ہے نا کامیابی کی طرف جائیں گے۔ یہ ہے ٹیلنٹ ڈسکوری جو میں نے سیکھا، اور میری خواہش تھی کہ جو ہے نا میں یہ آپ تک پہنچاؤں۔ تو اس کے لیے یہ رفاقت بھائی کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا مجھے، میں نے تو خیر انہیں کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں تو مجھے جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، تو میرے کچھ دوست ہیں ان کو بھی بتائیں، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ پروگرام بنا لیں 8-10 کا، آپ کی بیٹھک پہ آ جاؤں گا میں بات کریں گے۔ تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا پروگرام کر لیا، اور یہ میری زندگی کا پہلا پروگرام ہے جس پہ میں مائک پہ بول رہا ہوں اور جو ہے نا میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، ورنہ بیٹھک میں تو بہت اکثر ہم بیٹھتے رہتے ہیں۔ تو اس کے میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے سیکھنے کا موقع ملا۔ نیکسٹ جو ہے نا میری یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں اس چیز کو اب بڑھاؤں،
اس میں مزید بہتری لے آؤں، اور اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے، تو کائنڈلی مجھے معاف کیجیے گا۔ اور اس کے بعد میں نے اب یہ اس یہاں پہ بیٹھے اندر میرے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ وہ میں انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد ایک اور ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا، اور وہ ہے جیسے خیالات ویسی زندگی۔ یہ ٹاپک ہے ایک بہت زیادہ کہ انسان کی سوچ ہی ہے جو انسان کو جو ہے نا وہ بناتی ہے جو وہ بننا چاہتا ہے۔ اس کائنات میں اس پر تھوڑا سا ایک بات کر لوں، اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ جو ہے نا یہ سوچ ہی ہے جو ہماری جو ہے نا ہمیں جو ہے نا بناتی ہے اور بگاڑتی ہے۔ اور میں فلسفہ سمجھا دوں کہ یہ کائنات، یہ خیال جو ہے نا، خیال یہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو پالتے ہیں نا، پالتے تو یہ بڑا ہوتا ہے۔ جس خیال کو ہم نے مار دیا وہ مر گیا۔ جیسے مجھے ایک فراری کا شوق ہے، میں کہتا ہوں میں گاڑی فراری لینا چاہتا ہوں، مجھے یہ خیال پر نہیں یار یہ میں نہیں لے سکتا، یہ میں نے اس کو مار دیا۔ اگر میں اسے کہوں نہیں یار میں یہ لوں گا، اور میں آپ کو کہوں یار میں آپ کو لے کے دکھاؤں گا، پھر میں نے اس خیال کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ خیال جب یقین کے لیول پہ پہنچتا ہے تو وجود میں آتا ہے۔ یہ میری بات سمجھے، اس کائنات میں یہ بات ذہن میں رکھیے، ہر چیز 2 دفعہ پیدا کی گئی ہے، 2 دفعہ، ایک دفعہ خیال میں، ایک دفعہ وجود میں۔ یہ لیپ ٹاپ پہلے کوئی خیال تھا پھر وجود میں ہے، گلاس پہلے خیال تھا، کرسی پہلے خیال تھی، موبائل پہلے خیال تھا، LED پہلے خیال تھی، ایفل ٹاور خیال تھا۔ اس کائنات میں جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے کوئی مادی چیز کا کوئی بھی وجود نہیں تھا۔ یہ جتنی مادیت ہے نا یہ پہلے خیال میں پیدا۔ ایک بندے کو خیال آیا کہ یار ایسے گلاس ہونا چاہیے، اس نے خیال کو جب یقین کے لیول پہ لے آیا تو وہ وجود میں آ گیا۔ ایفل ٹاور پہلے خیال تھا، کسی نے سوچا کہ یار ایسے ایفل ٹاور ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ جو اس نے اپنے خیال کی پرورش کی، جب اس نے اپنے خیال کو یقین کے لیول پہ لے گیا تو وہ وجود میں آ گیا۔ مزید آسان کرتا ہوں کہ یہ پوری کائنات بھی ایک خیال ہے، پوری کائنات بھی ایک خیال ہے۔ کیسے کہ رب نے چاہا کہ میں چاہا جاؤں، یہ چاہا جو ہے نا یہ خیال تھا۔ رب نے چاہا کہ میں چاہا جاؤں اور کن فیکون، اور ہو گیا بس، ٹھیک ہے نا۔ رب کو بھی ایک خیال آیا، پوری کائنات کا وجود بھی ایک خیال ہے، اور یہ خیال ہی ہے جو ہمیں بناتا ہے۔ آپ کا یقین ہی آپ کا مستقبل ہے، جو آپ کا بلیو ہے وہ آپ کا مستقبل ہے، جو آپ کی چاہت ہی آپ کا مستقبل ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، جو آپ کی چاہت ہے وہ آپ کا مستقبل ہے۔ اگر آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو تو آپ کا مستقبل نیگیٹو ہے، اگر آپ پازیٹو سوچ رہے ہو تو آپ کا مستقبل پازیٹو ہے۔ کبھی بھی جو ہے نا نیگیٹو سوچ، آپ قرضہ سوچ رہے ہو تو آپ کو قرضہ ہوگا۔ اس کی یہ ہے کہ یہ لا آف اٹریکشن ہے، یہ کشش کا قانون ہے۔ در حقیقت ہم جس چیز سے بچنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں ذکر کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے آپ قرضے سے بچنا چاہتے ہیں ہم قرضے کا ذکر کرتے ہیں، ہم بیماری سے بچنا چاہتے ہیں ہم جو بھی بیٹھے ہوئے، ہماری گفتگو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک میگنیٹ پاور رکھی ہے، ایک طاقت رکھی ہے۔ وہ پاور اتنی زیادہ ہے کہ جو وہ کائنات میں نینو سیکنڈ کے اندر ایسے سرکل کر کے واپس آ جاتی ہے، اور اس کے اندر مقناطیسی پاور ہوتی ہے، اس خیال، اس سوچ کے جتنے ریسورسز ہوتے ہیں وہ ہمارے قریب لے آتی ہے۔ اب اگر ہم نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو اسی طرح کے لوگ، اسی طرح کا انوائرمنٹ، اسی طرح کا ماحول ہمیں ملتا رہے گا۔ اگر ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں تو وہی خیال جو ہے نا دنیا کائنات میں گھوم کے اس طرح کے لوگ، اس مزاج کے لوگ ہمارے قریب کرتا آئے گا، وہی ماحول بنا کے دے گا۔ یہ ہے لا آف اٹریکشن، یہ سارا خیال ہے، پوری کائنات ایک خیال ہے۔ تو میرا نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہوگا آج سے کوئی 2.5-3، مجھے اس پہ ذرا پریکٹس بھی کرنی ہوگی اور بنانا بھی پڑے گا۔ یہ جیسے خیالات ویسی زندگی، ہم جو سوچتے ہیں ہم ویسے بن جاتے ہیں، بلکہ ہم ویسے ہوتے ہیں۔ ایک لاسٹ میں ایک چھوٹا سا نوجوانوں کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ وہ سنا کے میں اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ کیرلی نام کا ایک بندہ تھا آرمی میں، جرمنی کی، تو اس کو شوق تھا کہ میں ورلڈ کا بیسٹ شوٹر بنوں، ورلڈ کا جو ہے نا میرے سے بڑا کوئی شوٹر نہ ہو۔ تو وہ پریکٹس کر رہا تھا، تو آرمی کی ٹریننگ کے دوران اس کا جو ہے نا سیدھا بازو جو ہے نا اڑ گیا، بلاسٹ ہوا اور وہ اڑ گیا۔ اچھا 6 مہینے بیڈ پہ رہنے کے بعد وہ گھر آ گیا، گھر آیا تو بستر پہ گھر جب پہنچا تو اس کے گھر والے اس کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اللہ کی مرضی۔ اس نے الٹے ہاتھ سے گن اٹھائی اور کانپتے ہوئے فائر شروع کر دیا۔ ایک دن 2 دن پریکٹس کرتا رہا، عالمی جنگ چھڑ گئی، اولمپک کینسل ہو گئی، ہمت نہیں آ رہا۔ 4 سال کے بعد پھر عالمی جنگ چھڑ گئی، اس کے بعد اس کو موقع نہیں ملا، اولمپکس کینسل ہو گئے۔ وہ اس وقت 28 سال کا تھا۔ پھر 4 سال کے بعد پھر جو ہے نا اولمپکس ہوئے، یعنی 12 سال کے گیپ کے بعد وہ الٹے ہاتھ سے پریکٹس کرتا رہا۔ 12 سال اس نے اپنا شوق نہیں چھوڑا، وہ ہمت نہیں ہاری، وہ کرتا رہا کہ مجھے موقع ملے گا۔ اس کے بعد جب وہ پریکٹس کرتے 28 سال کے بعد 12 سال کا گیپ آیا، وہ 40 سال کا ہو گیا، جو اس کے مد مقابل تھے وہ 28 سالوں کے تھے۔
تو وہ جب وہاں پہ پہنچا تو اس نے جا کے ان لوگوں کے سامنے مقابلہ کیا اور گولڈ میڈل جیتا. وہ 40 کا وہ 28 کا وہ ینگ تھے. اچھا پھر 4 سال کے بعد اور مقابلہ ہوا, اس میں بھی گولڈ میڈل جیتا. پھر 4 سال کے بعد اور مقابلہ ہوا, یعنی اس کے بعد اس نے اور مقابلہ جیا. پھر اس کے دل کو تسکین ملی کہ اب میں جو ہے نا وہ جو میری خواہش تھی کہ ورلڈ کا بیسٹ شوٹر میں ہوں, وہ میں اس کو دل مطمئن ہوگا کہ واقعی میں ہوں 3 گولڈ میڈل جیتنے کے بعد. پھر میڈیا اس کے قریب گیا, انہوں نے کہا کہ آپ نوجوانوں کو کوئی مشورہ دینا چاہیں, کچھ ایسا جو ان کے لیے آپ نے زندگی بہت کامیابی سے گزاری ہے. تو اس نے ایک بہت پیاری بات کی. اس بات پہ جو ہے نا میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اس نے کہا نوجوانوں کے لیے ایک فکرہ بولا, اور فکرہ جو ہے نا اگر وہ آپ اور ہم لوگ اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل شروع کر دے تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ ہماری زندگی آسان نہ ہو اور ہم اپنی زندگی میں خوشی, راحت اور سکون نہ پا سکیں. اور وہ فکرہ تھا کہ میرے پاس جو نہیں تھا, اس نے سیدھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اسی شولڈر پہ, میرے پاس جو نہیں تھا میں نے ساری زندگی اس کی طرف دیکھا نہیں, جو میرے پاس تھا میں نے اس پہ بھروسہ کیا. تو آج کا جو ہمارا نوجوان جو ہے سارے اگر ایسا کر لے, کبھی کسی کو مت دیکھو کہ اس کے پاس کیا ہے. ہم جس کی کامیابی کو دیکھ رہے تھے اس کی زندگی میں 20 سال 30 سال کی ایفرٹ کھڑی ہوتی ہے. محمد علی کلی نے مکہ مارا اور اس کا حریف جو ہے نا 1 سیکنڈ میں نیچے گرا. جیسے ہی نیچے گرا, میڈیا قریب ہے, اس نے کہا آپ نے 40 کروڑ کا انعام تھا, اس نے کہا آپ نے 40 کروڑ کتنی ٹائم میں خریدا, اس نے کہا 20 سال اور 1 سیکنڈ. تو لوگوں نے کہا کہ جو ہے نا 1 سیکنڈ میں تو وہ گرا ہے, آپ 20 سال کیوں بیچ میں گھسیڑ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ 1 سیکنڈ اس کو گرانے کا, 20 سال اس مکے کو اس قابل بنانے کے لیے جو 1 سیکنڈ میں اگلے کو گرا سکے. تو ہم جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں نا تو ہم اس کی زندگی سے وہ محنت نکال لیتے ہیں جو اس نے 20-30 سال ایفرٹ کر کے اس مقام پہ پہنچے. ہم اس کی کامیابی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا مقابلہ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کو جو ہے نا زندگی میں کچھ ہے, ہر بندے کا ٹیلنٹ اپنا ہے. جس طرح ہمارے آئی پرنٹ, جس طرح ہمارے فنگر پرنٹ اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں, ہمارا ٹیلنٹ بھی ہر چیز بھی دوسرے سے مختلف رکھی ہے. اپنے ٹیلنٹ, اپنے بازو, اپنا ہر چیز کو پہچانو. جب آپ ان سب کو پہچان لو گے اس کے بعد کامیابی آپ کے قدم چھوئیں گی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.